अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मगरबी बंगाल पुलिस ने कोलकाता वाक़या आरजीकर अस्पताल में ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर सिद्ध मस्दरी और फिर कत्ल मामले में सीबीआई के जरिए गिरफ्तार किए गए ताला थाना इंचार्ज अभिजीत मंडल को बुध के रोज मुअत्तल कर दिया है। अफसरान ने इस सिलसिले में बताया है कि अभिजीत को मगरबी बंगाल हुकूमत के सर्विस उसूलों के मुताबिक मुअत्तल किया गया है। बताया गया है कि उसूलों के मुताबिक कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसे किसी भी कानून के तहत 48 घंटे से ज्यादा की मुद्दत के लिए एहतियाती हिरासत में रखा गया हो या इसके खिलाफ कोई मुजरिमाना इल्जाम या दीगर किसी तरह का कार्रवाई रखती हो तो ऐसे तकर्रुर करने वाले अफसर के हुक्म से मुअत्तल माना जाएगा। काबिल जिक्र है कि सीबीआई ने अभिजीत मंडल को सबूतों से मुबैना तौर पर छेड़छाड़ करने और FIR दर्ज करने में ताखीर करने के लिए गिरफ्तार किया था और फिलहाल सीबीआई की हिरासत में मौजूद है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने बीजेपी के जरिए राहुल गांधी पर किए गए हालिया तौहीन आमेज तबसरे के खिलाफ यूनियन सदर वरुण चौधरी की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाजी और मुजाहरा करने पर उनका रद्दअमल जाहिर किया गया है। इसका इनेकाद पुरअमन तरीके से किया गया था। इसके बावजूद उन्हें बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हुकूमत के दबाव में आखिरकार दिल्ली पुलिस ने NSUI के दफ्तर को चारों तरफ से घेर कर मुजाहिरीन को दफ्तर के दरवाजे से आगे बढ़ने से रोक दिया था। पुलिस की इस नामुनासिब कार्रवाई के जवाब में NSUI के कौमी सदर वरुण चौधरी ने बीजेपी और इसकी क़यादत की पुरजोर मजम्मत की और कहा है कि ये कदम बीजेपी और इसकी नफरती सोच की असल चेहरे को बेनकाब करती है। ये अफसोस का मुकाम है कि माहिरीन जो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने मजीद कहा है कि राहुल गांधी पर तौहीन आमेज तबसरा न सिर्फ उनकी बल्कि जमहूरियत की भी तौहीन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर ऐसे वज़रा और लीडरान को पार्टी से निकाल देना चाहिए जो नफरत को फरोग देते हैं। इस दरमियान NSUI ने वज़ीर आज़म मोदी से भी ये मुतालबा किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी लीडरान के जरिए की गई तौहीन आमेज तबसरों के लिए फौरी तौर पर माफी मांगे। लुबनान में गुज़िश्ता रोज हैरत अंगेज धमाकों ने हर तरफ हंगामी हालत पैदा कर दी थी और एक बार फिर सिलसिलावार धमाकों ने लोगों के खौफ में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेडियो सेट जिसे कुछ सामानों और मुसलसल धमाके की वजह से खराब हो चुकी है। खबरसां एजेंसी के हवाले से सामने आई रिपोर्ट में बताया गया है कि बैरवत में हिजबुल्लाह अराकीन और पेचेस धमाके से हलाक बच्चे की आखिरी रसूमात के दौरान यह सिलसिलावार धमाके की आवाज सुनी गई है। बैरवत में जाए हादसे पर मौजूद खबरसां एजेंसी के सहाफियों का कहना है कि हिजबुल्लाह के 3 अराकीन और एक बच्चे की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी, जहां एक के बाद दीगर कई धमाके वाक़ हुए थे। जिन अफराद की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी वो एक दिन कबल पेचेस धमाकों के सबब हलाक हो गए थे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बैरून के जुनूबी इलाकों में 15 से 20 धमाके हुए हैं और जानी नुकसान वाक़ हुआ है। मोदी काबीना ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत वाली आला सतही कमेटी की एक मुल्क एक इंतखाब सिफारिश की बुनियाद पर इसकी तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक रोज कबल ही मोदी की क़यादत वाली NDA हुकूमत की तीसरी मुद्दतकार के 100 दिन पूरे होने पर एक कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि ये बात हुकूमत की मुद्दतकार में ही एक मुल्क एक इंतखाब वाली तजवीज नाफिज की जाएगी। मोदी हुकूमत ने लोकसभा और सूबाई इंतखाबात के साथ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात भी एक साथ कराने के लिए रास्ता हमवार करने के मकसद से साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी थी। कांग्रेस ने बीजेपी लीडरान के जरिए राहुल गांधी को दी जा रही धमकियों और काबिल एतराज बयानात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और इस मामले में PM मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी की मकबूलियत से घबरा गई है, इसीलिए साजिश के तहत बीजेपी लीडरान नहीं धमकियां दे रहे हैं। और नई दिल्ली वाकई कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस लीडरान ने कहा है कि बीजेपी लीडरान के जरिए दिए गए बयान के ताल्लुक से पार्टी कानूनी मदद लेगी और यकीनी बनाएगी कि उन सभी लीडरान को सख्त सजा मिले। वेणुगोपाल ने इल्जाम ऐड किया है कि लोकसभा में कैद राहुल गांधी को धमकियां एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जारी है, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी की बढ़ती मकबूलियत से खतरा महसूस कर रही है। PM मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की खामोशी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपने लोगों को राहुल गांधी पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के जरिए कही गई बातों का हवाला देते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ मुल्क में मौजूद नफरत
انگیز ماحول کو تذکرہ کر رہے تھے۔ بی جے پی قصدن ان کے بیان کا غلط مطلب نکال رہی ہے۔ راہل گاندھی کے خلاف زہر افشانی کرنے والے بی جے پی لیڈران پر سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے دہلی کانگریس نے بی جے پی ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کیا۔ یہ احتجاجی مظاہرہ دہلی کانگریس صدر دیویندر یادو کی قیادت میں ہوا، جس میں ہزاروں کانگریس کارکنان نے شرکت کی۔ ان سبھی نے راہل گاندھی پر بی جے پی لیڈران کے ذریعے کیے گئے قابل اعتراض بیان پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جب دیویندر یادو کے ساتھ کانگریس کے سرکردہ لیڈران و کارکنان اور بی جے پی ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ رہے تھے تو پولیس نے انہیں آگے نہیں جانے دیا اور حراست میں لے کر پولیس تھانے لے گئے۔ بعد میں ان سب کو چھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر دیویندر یادو نے کہا ہے کہ ہمارے لیڈر راہل گاندھی کے خلاف بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کے ذریعے اکسائے جانے کے بعد بی جے پی لیڈران نے انہیں جان سے مارنے، انہیں دہشت گرد کہنے اور زبان کاٹنے جیسے تلخ بیانات دیے ہیں۔ اس طرح کی حرکت بی جے پی لیڈروں کی ذہنیت پر سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ دیویندر یادو نے کہا ہے کہ ہم ان کی زبان میں جواب نہیں دے سکتے، لیکن یہ کانگریس کی روایت، ثقافت، نظریہ اور پرورش کے خلاف ہوتا ہے۔ مودی کابینہ کے ذریعے ایک ملک ایک الیکشن پر اعلیٰ سطح انتخاب کمیٹی کی سفارشات منظور کرنے پر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایک ملک ایک انتخاب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمہوریت کے بالکل خلاف ہے۔ کھڑگے نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی انتخاب کے وقت اس کے ذریعے اصل ایشوز سے توجہ بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس صدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ملک ایک انتخاب کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک ملک ایک انتخاب جمہوریت میں کام نہیں کر سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت زندہ رہے تو جب جہاں ضروری ہو، ضرورت کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایک ملک ایک انتخاب کا نظام چلنے والا نہیں ہے۔ انتخابات کے وقت جب ایشوز نہیں مل رہے ہیں تو اصل ایشوز سے توجہ بھٹکانے کے لیے ساری سازشیں کی گئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بی جے پی کو جانکاری مل گئی ہے کہ آر ایس ایس کو اعلیٰ قیادت کو لگتا ہے کہ مہاراشٹر، جھارکھنڈ میں بی جے پی شکست کھانے والی ہے۔ منی پور میں جاری تشدد کے درمیان مرکزی وزیر داخلہ نے ایک بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ ریاست میں دراندازی کو روکنے کے لیے مرکزی حکومت نے ہند میانمار کے درمیان 1610 کلومیٹر طویل سرحد کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرحد پر اب تاروں کا سخت جال لگا دیا جائے گا اور اس کی شروعات بھی ہونے کی اطلاع موصول ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں سی آر پی ایف کی 2 بیٹالین منی پور میں مستقل طور پر تعینات کی گئی ہے، جبکہ مرکزی نیم فوجی دستوں سی اے پی ایف کے 20,000 جوانوں کی بھی تعیناتی کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ کی ایک سینئر افسر کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے 100 دنوں میں منی پور کی حالت کو سنبھالنے کی ہر کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ اس درمیان منی پور حکومت نے عام لوگوں کو مناسب قیمت پر ضروری سامان دستیاب کرنے کے لیے 25 دکانیں موبائل وین شروع کی ہے۔ یہ دکانیں موبائل وین منی پور کے سبھی اضلاع میں کام کر رہی ہے۔ ایک نئی پیش قدمی کے تحت منی پور کے لوگوں کو مناسب قیمت پر چیزیں دستیاب ہوگی۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہ کے مرکزی وزیر فیڈرل ایکسپریس وے کے رکھ رکھاؤ سے سخت ناراض ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں تساہلی برتنے والے افسروں کو سٹیج پر سے ہی پھٹکار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سڑک بہت بنا لیے ہیں، اب خراب کام کرنے والوں کو سسٹم سے باہر کا راستہ دکھانا ضروری ہے۔ ایسٹن پیری فیڈرل ایکسپریس وے کے دہائی انٹرچینج پر منعقد پروگرام میں مرکزی وزیر نے خراب کام کرنے والوں کو لتاڑ لگانے کے لیے ہی اچھا کام کرنے والوں کو انعام سے نوازنے کی بھی بات کہی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نتن نے کہا ہے کہ میں پیری فیڈرل روڈ پر بہت دنوں بعد آیا ہوں، ہمارے روڈ کا کام بہت ہوا ہے، اب میری خواہش ہے کہ میرے ہاتھ سے بہت لوگ ریٹائر ہو، کام نہ کر پائے، کچھ کانٹریکٹر بلیک لسٹڈ ہو، کچھ کی بینک گارنٹی ضبط ہو۔ آج میں نے روڈ دیکھا، بہت ہی خراب مینٹیننس تھا، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، جو خراب کام کریں گے ان کی بینک گارنٹی ضبط کرنے کے بعد ہم ان کو بلیک لسٹ کر دیں گے اور انہیں ٹینڈر بھرنے نہیں دیں گے۔ نتن نے ہوشیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے وزیر مملکت اب سڑکوں کی جانچ کے لیے نکلیں گے اور خراب کام کرنے والوں کو سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روڈ کا ریکارڈ تو بہت ہو گیا، اب ہم دنیا کا سب سے بڑا روڈ نیٹ ورک بن گئے ہیں، اب ہمیں لوگوں کو ریٹائر کرنا، سسپینڈ کرنا، بلیک لسٹ کرنا، ٹرمینیٹ کرنے کا ریکارڈ بنانا ہے۔ میری بات کو سنجیدگی سے لیجئے۔ اور مرکزی وزیر نے ناراضگی کے درمیان یہ بھی کہا ہے کہ وہ کچھ ایوارڈ شروع کریں گے۔ اروند کیجریوال کے وزیراعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد عام آدمی پارٹی کے رہنما سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ کیجریوال 15 دن کے اندر اپنی سرکاری رہائش خالی کر دیں گے۔
انہوں نے کیجریوال اور ان کے خاندان کی سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا کیونکہ ماضی میں ان پر حملے بھی ہو چکے ہیں۔ سنجے سنگھ نے مزید بتایا ہے کہ ابھی کیجریوال کا نیا رہائشی مقام طے نہیں ہوا ہے، لیکن جلد ہی اس کا انتظام کیا جائے گا۔ سنجے سنگھ نے کہا، وزیر اعلیٰ کے طور پر ایک شخص کو بہت زیادہ سہولیات ملتی ہے، اروند کیجریوال کو بھی ملیں گی۔ گزشتہ روز استعفیٰ دینے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام سہولتیں چھوڑ دیں گے، ان کی حفاظت پر بھی سوال ہے۔ ان پر حملے کی متعدد کوششیں کی گئی، بی جے پی والوں نے حملہ کیا ہے، جسمانی چوٹ پہنچائی گئی، ہمیں ان کے خاندان کی فکر ہے۔ سنجے سنگھ نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کیجریوال نے کہا ہے کہ میں جیل میں رہا ہوں، خوفناک مجرموں کے درمیان بھی رہا، بھگوان میری حفاظت کرے گا، عام لوگوں کے درمیان رہیں گے۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ ہم کہاں رہیں گے، لیکن جگہ جلد مل جائے گی۔ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک تاج محل حالیہ دنوں میں ایک غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق عمارت کے مرکزی گنبد پر ایک پودا اگ آیا ہے، جس کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ تاج محل کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے لوگوں نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیا اور ایک ٹیم موقع پر روانہ کی۔ ASI کے ماہرین نے عمارت کے گنبد پر اگے پودے کو احتیاط سے ہٹایا اور اس کے بعد عمارت کی مکمل جانچ پڑتال کی گئی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی اور نقصان نہ ہو۔ ماہرین کے مطابق اس قسم کے پودے عمارتوں کی دراروں یا نمی والے حصوں میں خاص طور پر مانسون کے موسم کے بعد اگ جاتے ہیں۔ تاج محل کی گنبد پر اگے پودے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ موسمی حالات کی وجہ سے ہوا اور فوری طور سے اسے ہٹا دیا گیا تاکہ عمارت کی وجہ سے مزید نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ ASI کی ایک ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ تاج محل سمیت دیگر تاریخی عمارتوں کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے اور کسی بھی قسم کی قدرتی تبدیلیوں پر فوری کارروائی کی جاتی ہے۔ پودے اگنے کے واقعات کبھی کبھار پیش آتے ہیں، خاص طور پر ایسے موسمی حالات میں تو زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔